رکیں، کیا آپ کو پتا ہے کہ رمضان سے پہلے ایک ایسی دعا پڑھی جاتی ہے جو ہر مسلمان کو جاننا چاہیے؟ اگر یہ ویڈیو آپ کے سامنے آ گئی ہے تو یہ محض اتفاق نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ چاہتے ہو کہ رمضان سے پہلے آپ یہ پیاری سی دعا مانگ لے۔ دیکھیں، رمضان آنے والا ہے اور رمضان سے پہلے ایک ایسی دعا ہے جسے اگر کوئی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے رمضان کا مہینہ ضرور نصیب فرماتے ہیں۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ مجھے رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ آپ اس دعا کو صرف 3 مرتبہ پڑھ لیں اور اس ویڈیو کو صرف اپنے تک نہ رکھیں بلکہ ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھا سکے اور آپ کو بھی اس کا اجر ملے۔ السلام علیکم۔ کبھی بھی یہ پاورفل دعا پڑھے بغیر مت سونا، کیونکہ قیامت کے دن ہو سکتا ہے یہی وہ چیز ہو جو ہمیں بچا لے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ اس شخص کو قیامت کے دن کے عذاب سے محفوظ رکھے گا جو اسے پڑھتا ہے۔ یہ بہت آسان ہے، مگر افسوس بہت سارے مسلمان اسے نہیں جانتے۔ دعا سننے سے پہلے یہ ویڈیو کسی ایک کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ حدیث ہے کہ اللہ اس کا چہرہ روشن کرے جو میری بات سنے، سمجھے اور آگے پہنچائے۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ ترجمہ ہے، اے اللہ مجھے اپنے عذاب سے محفوظ رکھ اس دن جب تو اپنے بندوں کو دوبارہ اٹھائے گا۔ یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد بھی پڑھا کرتے تھے۔ اور ہاں، اس سے پہلے کہ آپ اسکرول کریں، کامنٹ میں آمین ضرور لکھیں اور اس دعا کو کسی اپنے کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اسے اس کی ضرورت ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ 3 دعائیں ہر مسلمان کو زبانی یاد ہونی ہی چاہیے۔ اگر آپ کو نہیں یاد تو ابھی یاد کر لیں۔ فرسٹ، اکثر لوگوں کو سونے کی دعا تو یاد ہے لیکن سو کر اٹھنے کی نہیں، تو وہ دعا یہ ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ ترجمہ میں نے اسکرین پر لکھ دیا ہے۔ دوسرا، اکثر کو کھانا کھانے کی دعا تو یاد ہے لیکن کھانا کھانے کی بات کی نہیں، تو وہ دعا یہ ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ تیسرا، سب سے امپورٹنٹ، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر وفات تک کی یہ بات ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ 7 دن تک اپنی والدہ کے پاس گزارے، اس کے بعد 5 سال حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے، وہیں شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ 6 سے 8 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کی کفالت میں رہے، پھر 8 سے 25 سال تک چچا ابو طالب کے ساتھ رہے۔ 12 سال کی عمر میں تجارت کے لیے شام کا سفر کیا۔ 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا اور 40 سال کی عمر میں نبوت عطا کی گئی۔ 3 سال خفیہ دعوت دی، پھر اعلانیہ دعوت کا آغاز کیا۔ 50 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور چچا ابو طالب کا انتقال ہوا۔ اس سال کو عام الحزن کہا گیا، یعنی غم کا سال، کیونکہ وہ دونوں آپ کے بہت بڑا سہارا تھے۔ اسی سال طائف کا سفر اور واقعہ معراج پیش آیا۔ 53 سال کی عمر میں مدینہ ہجرت کی، 55 سال میں غزوہ بدر لڑی، 56 سال میں غزوہ احد اور 57 سال میں غزوہ خندق۔ 61 سال کی عمر میں فتح مکہ ہوئی اور 63 سال میں آخری حج ادا کیا اور اسی سال وفات پا گئے۔ اگر آپ کو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے نا، تو اس ویڈیو کو ضرور کچھ لوگوں کے پاس شیئر کرنا تاکہ سب کو اس چیز کا علم ہو سکے۔ ہاں، چینل کو سبسکرائب کر لینا اور اس کے 2 ایپیسوڈ آلریڈی میرے چینل پہ اپلوڈ ہے، تو جا کے دیکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ کیا آپ بھی ہر بات پہ قسم کھاتے ہیں نا؟ تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ آج کے ٹائم پہ 99% لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ماں کی قسم، باپ کی قسم یا اپنی قسم کھا لیتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے اس کے بارے میں حدیث میں کیا کہا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا، اور شرک کتنا بڑا گناہ ہے یہ آپ کو پتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ قسم کھانی ہے تو صرف اللہ کی کھاؤ ورنہ خاموش رہو، اور اگر آپ نے اللہ کی کوئی پکی قسم کھائی ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور آپ نے وہ نہیں کیا تو قرآن میں اس کا کفارہ لازمی ہے، یا تو آپ 10 مسکینوں یعنی غریبوں کو پیٹ بھر کھانا کھلائیں یا انہیں کپڑے پہنائیں، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو پھر 3 دن کے روزے رکھیں۔ اور ہم بھلے اس ویڈیو کو لائک مت کریں پر شیئر ضرور کریں تاکہ یہ بات زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچے اور انجانے میں ہونے والی شرک سے بچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ کیا آپ جانتے ہیں ہر وہ چیز جس کا ہم سب کو شدت سے انتظار ہوتا ہے اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اللہ کے فیصلے بہترین ہے۔ جو چیز ہمارے دل کی خواہش ہے، جو ہماری دعاؤں کا مرکز ہے، جو ہمارے دل کو بے چین کرتی ہے، وہ ہم تک ضرور آئے گی، اور جب وہ چیز آئے گی تو ایسے آئے گی کہ ہم حیران رہ جائیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا۔ یقین رکھیں اللہ کے خزانے لامحدود ہے، اس کی رحمت بے حساب ہے اور اس کی قدرت سب پہ غالب ہے۔ آج کی تاخیر کل کی حکمت ہے، اور کل کی حکمت ہمارے لیے خوشی کا باعث بنے گی انشاءاللہ۔ ہماری ہر وہ پسندیدہ چیز ہمیں ضرور ملے گی مقررہ وقت پر، اور ہمارے لبوں پہ صرف ایک ہی جملہ ہوگا، واقعی میرا رب ہمارے ساتھ ہے۔ ایسا قرآن کا وہ کون سا لفظ ہے جس کو پڑھنے سے تمام جو جادو ہے نا وہ بے اثر ہو جاتا ہے؟ نہیں پتا۔
کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون سی آیت ہے؟ قرآن مجید میں واقعی ایک ایسا پاورفل لفظ موجود ہے جس کے بارے میں علماء بھی فرماتے ہیں کہ یہ بڑے سے بڑے جادو کی توڑ ہے، لیکن افسوس بہت سارے مسلمان اس آیت سے انجان ہیں۔ جب فرعون کے جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جادو کیا تو اللہ نے جادو کو توڑنے کے لیے یہ الفاظ نازل کیے۔ وہ الفاظ ہے ان اللہ سیبطلہ، بس بہت چھوٹی سی دعا ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ اس جادو کو باطل کر دے گا، ختم کر دے گا۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے۔ یہ آیت آپ کو سورہ یونس آیت نمبر 81 میں ملے گی۔ جب بھی آپ کو لگے کہ جادو یا نظر بد ہے، یقین کے ساتھ اس آیت کو بار بار پڑھیں، جادو خود ختم ہو جائے گا۔ یہ معلومات بہت امپورٹنٹ ہے، تو اسے ضرور شیئر کرنا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ جزاک اللہ۔